خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور بشپ اشفاق صاحب کی طرف سے، پادری مورس غوری کی طرف سے، تمام آگاہی ٹی وی کو دیکھنے والے پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مسیحی قوم کے لیے خدا ان کی حضوری میں اس کا سلام پہنچے۔ آج جو خوبصورت حوالہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو خیال خدا نے مجھے دیا، وہ پرانے عہد نامہ میں سے بزرگ زبور نویس کی ہم تلاوت کریں گے۔ زبور 122 پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، بزرگ داؤد کی معرفت لکھا گیا زبور 122، اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو۔ کلام خدا کی اس خوبصورت آیات کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت اور خوشی، اطمینان اور شادمانی کا باعث ہو، آمین۔ آئیے ہم کلام خدا کو پر غور کرنے سے پہلے اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند آج کے کلام کو ہماری زندگیوں کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث بنائے۔ عظیم اور مہربان زندہ آسمانی خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہوئے اے خداوند، تیرے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں سرنگوں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنی وہ خوشی ہم تک پہنچانا، تاکہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے تیرے کلام کی خوشی کو دوسروں تک بانٹنے والے بنیں اور لوگ خوش ہوں۔ اے خداوند، اپنے لوگوں کو اپنے کلام کی پوری پوری برکت اور پوری پوری خوشی عنایت کرنا۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ جب ہم اس خوبصورت حوالے پر غور کرنے کے لیے اس کی حضوری میں جمع ہیں، تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو خدا کی طرف سے مجھے ملی کہ ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ آج بالخصوص پاکستان کے خطے میں کیوں خوش نہیں ہے۔ ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مالی حالات میں اس قدر دھس چکے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ پاکستان میں بچھڑی ہوئی قوموں میں بھی شمار اس کا نہیں ہوتا۔ اور کلام خدا پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام خدا کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کے سبب سے ہماری قوم جو ہے، مسیحی قوم جو ہے ملک پاکستان میں، وہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ ہم خدا کے کام کو، اس کے احکامات کو، اس کے آئین کو ہم جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، اور جب ہم اس کے کلام کو قبول نہیں کر رہے، اس کے آئین کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، تو خدا ہماری زندگیوں میں اپنی خوشی کو بھی ظاہر نہیں کر رہا، اپنی تمام تر نعمتوں، برکتوں، بخششوں سے وہ ہمیں محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اور چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں کلام خدا کی روشنی میں سے رہتے ہوئے کروں گا، جس طرح سے اس آیت میں بزرگ داؤد جو ہے وہ اس خوبصورت نسخے کو بتا رہا ہے کہ میں خوش ہوا جب یہ پیغام، یہ آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوشی، اطمینان، خدا کی شادمانی اس بات میں ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے گھر میں جائیں، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اس کے نام کی شکر گزاری کریں۔ اور بلا شبہ بزرگ داؤد جو ہے وہ ایک بڑا بادشاہ ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا،
میں ایک چرواہے کے گھرانے سے میرا تعلق تھا اور میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس وقت بھی وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا تھا، وہ خدا کے گھر میں جاتا تھا، بلکہ وہ ہی نہیں، اس کا گھرانہ جو ہے وہ سارا خدا کے گھر میں جاتا تھا، خدا سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور دیکھیں کہ خدا کس طرح سے اس بات کو، اس حکم پر عمل کرنے کے وسیلہ سے جو اس نے اپنی بڑی قوم کو دیا کہ جو ملک میں تمہیں دینے والا ہوں اس ملک میں جا کر تم میری عبادت کرنا، میرا گھر بنانا، اس کی بندگی کرنا۔ اور اسی بات کو بزرگ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میرے ماں باپ کی طرف سے یہ آواز مجھے میرے کانوں تک پہنچی اور میں نے اس بات کو عملی نمونہ بنا کر جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل کیا، اور پھر جب میں بادشاہ بنا میں تب بھی ہر ایک پوری قوم کا انصاف کرنے والا، پوری قوم کا خیال رکھنے والا بادشاہ ہوں، لیکن وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بھی کسی کے ماتحت ہوں، میرا خدا میرا خیال رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ میں اسے خوش رکھتا ہوں، اور میں نے اس کی آواز کو سنا ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں، وہاں سے مجھے خوشی، اطمینان، شادمانی ملتی ہے۔ اس لیے ہم زبور گاتے ہیں، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دے کار چلیے۔ اب بادشاہ کے گھر میں کون جا کر بادشاہ کو پیغام دے گا کہ بادشاہ تو خدا کے گھر میں جا؟ لیکن یہ پیغام جو ہے وہ اس نے بادشاہ بننے سے پہلے بھی عملی طور پر اس پریکٹس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوا تھا، اور وہ بادشاہ بن کر بھی وہ خدا کے گھر میں، اس کی ہیکل میں جاتا تھا اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کے لیے۔ اور آج اگر ہماری قوم کا یہ حال ہے، ہم خوش نہیں نظر آ رہے، ہماری خوشی کی رکاوٹ یہ ہے کہ خدا ہمیں خوش ہو کر برکتیں نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بڑے کام کو، اس بڑے فریضے کو، اس بڑے حکم کو جو ہے وہ ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے خدا کی خوشی اور شادمانی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ اور اگر خدا کا گھر جو ہے وہ عبادت کا گھر ہے، اس کی بندگی کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں جانے سے ہمیں نعمتیں، برکتیں، بخششیں فیاضی کے ساتھ ملتی ہیں، تو پھر خدا اپنے لوگوں کو ایک اور بھی حکم دیتا ہے، ایک اور بھی حکم دیتا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے جو ہمیں بزرگ داؤد ہی کے وسیلہ سے بزرگ زبور 100 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ زبور جو ہے وہ شکر گزاری کا زبور ہے۔ اور جب ہم خدا کی طرف سے اس کی خوشی کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور فارمولہ خدا ہمیں بتاتا ہے۔ خدا کے گھر سے ہمیں خوشی مل گئی، ہمیں نعمتیں، برکتیں، بخششیں مل گئیں، اور پھر ایک اور خوشی جو مسیحی قوم آج جس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے سے قاصر ہے، اور وہ بڑی بات یہ ہے، بڑی خوشی یہ ہے کہ زبور 100 میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اے اہل زمین سب خوشی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ دوسری آیت، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر ایک اور خوشی جو ہم اپنی زندگیوں میں اپناتے نہیں، ایک اور خوشی جس کے بارے میں ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے، مجبور ہو کر نہیں، پریشان ہو کر نہیں، تکلیف میں مبتلا ہو کر نہیں۔ یہ سارے کام جب انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو انسان خود بخود عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو ہر قسم کی برکتیں، بخششیں فیاضی کے ساتھ میسر ہیں، اور آپ خداوند کے گھر میں خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آج میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے خدا نے گزرے ہوئے ہفتہ میں اپنی ساری نعمتیں، برکتیں، بخششیں فیاضی کے ساتھ مجھے اور میرے گھرانے کو، میرے خاندان کو، میری کلیسیا کو دی ہیں، تو مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں خوشی سے اس کی عبادت اور اس کی بندگی کروں۔ اب عبادت جو ہے وہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن عبادت کی برکت ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہر اتوار کو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگیوں میں خوشی نظر نہیں آتی،
ان کی زندگیوں میں ہمیں خدا کی برکات نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر خدا کی عبادت خوشی کے ساتھ نہیں کرتے۔ جب خوشی کے ساتھ عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں عبادت کے الفابیٹ جو ہیں، جو حروف تہجی ہیں، اس پر نگاہ کرنی پڑے گی کہ وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ نہیں کر رہے۔ اب ہم نے اس خوشی کو ان الفابیٹ کے وسیلہ سے سیکھنا ہے۔ عبادت کے حروف تہجی جو ہیں وہ ان میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے عین کا۔ عین سے خدا کی حضوری میں جب بھی آنا ہے عاجزی کے ساتھ آنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آنا ہے، جس طرح سے کلام خدا میں لکھا ہے کہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کی حضوری میں آؤ۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آئے ہیں، اس خدا کی حضوری میں جس نے کل کائنات کو بنا رکھا ہے، ہم اس کی حضوری میں آئے ہیں، اور ڈرتے ہوئے اور تھر تھراتے اور کانپتے ہوئے اس کی حضوری میں آئے۔ اس لیے جب بھی ہم خدا کی حضوری میں عبادت کرنے کے لیے آئیں تو عاجزی کے ساتھ آئیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں، اس لیے عاجزی کے ساتھ ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، تاکہ وہ خوش ہو کہ میری مخلوق جو ہے، جس سے میں نے بڑا پیار کیا ہے، جس کی خاطر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، وہ میری حضوری میں آ گئے ہیں اور وہ برکتیں لینے کے لیے میری حضوری میں آئے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بڑی قدرت والا خدا ہے۔ ہم نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے حضوری میں آنا ہے۔ باتیں جو ہیں وہ بہت سی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جلدی سے ہم دوسری بات کی طرف، بے کی طرف، کہ ہم نے خدا کی بندگی کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آنا ہے۔ ہم خدا کے گھر میں جب آئے ہیں تو اس کی بندگی کریں۔ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا کہ انسان جو ہے وہ خدا کے عجیب عجیب کاموں کا بیان کرے، اس کی صنعت کاریوں، دستکاریوں، اس کے پہاڑوں، پربتوں، ٹیلوں، حیوانات، نباتات، یہاں تک کہ فلکیات کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو ہمیں خدا کی عجیب قدرت کو وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم نے جب بھی خدا کی حضوری میں آنا ہے اس کی بندگی کرنی ہے۔ عبادت کے باہر بھی صرف یہ نہیں کہ اتوار کو ہم نے بندگی کرنی ہے، اس کی وڈیائی کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، بلکہ ہم نے باہر نکل کر بھی اپنے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی وڈیائی کرنی ہے، اس کی صفتیں بیان کرنی ہے۔ جس طرح سے زبور 92 میں ہم گاتے ہیں، تیریاں صفتاں دے گونیا گیت کرنا، شکر خدا میرے ربا ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا۔ ہم نے ان الفاظ کے وسیلہ سے اس ریت کو اپنانا ہے اپنی زندگیوں میں کہ ہم نے عاجزی کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ہم نے بندگی کرتے ہوئے اس کے گھر میں آنا ہے۔ جس طرح سے آپ یہ 100 زبور پڑھیں گے تو آپ کو خدا کے گھر میں جانے کے طریقے اور سلیقے اس ابواب میں نظر آئیں گے، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ 100 زبور کو پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آنا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ایمان۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیٹے نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں تمہیں جو ہے وہ اس عبادت گھر کا نمونہ دوں گا، وہاں پر عبادت کرنے کا فضل بخشوں گا۔ زمین پر خدا نے تمہیں اپنا گھر بنا کر اپنی عبادت اور اپنی بندگی کرنے کے لیے اس کے گھر میں جانے کے لیے حکم دیا ہے، تو تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ میں اس بات کو تم تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے باپ کے گھر میں آپ سبوں کے لیے مکان ہے، آپ سب وہاں پر ہر روز جو ہے بلا ناغہ جو ہے فرشتوں کی طرح خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر عبادت اور اس کی بندگی کریں گے۔ لیکن ہم نے خدا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کے کلام پر بھی ایمان رکھنا ہے، ہم اس پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، توکل کریں۔ اور پھر جب ہم دوسرے آخری لفظ تے پر بات کرتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں عبادت کی، خدا کی خوشی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی کو، ہماری عبادت کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور وہ ہے تابع داری۔ تے سے تابع داری، دال دعا کرنا اور تے تابع داری کرنا۔ ہم نے خدا کے گھر میں جا کر اپنی مناجاتیں بھی پیش کرنی ہے، اور تابع داری کے ساتھ ہم نے
اس سارے کام کو اس پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جتنا بھی وقت ہم خدا کی حضوری میں گزار رہے ہیں تابع داری کے ساتھ گزاریں، اس ایمان کے ساتھ گزاریں کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی تابع داری کی اور وہ ہیکل میں جا کر اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرتا تھا۔ وہ ہر سبت کے دن جو جاتا تھا اور سبت کے روز جا کر وہ عبادت اور اس کی بندگی کرتا تھا اور بڑی تابع داری کے ساتھ وہ بڑے معجزات کو بھی دکھاتا تھا۔ ہم نے بھی جب تابع داری کے ساتھ خدا کے گھر میں جائیں گے اور اس کی تابع داری کرنے کے وسیلہ سے ہمیں اختیار ملیں گے، برکتیں ملیں گی، تو پھر ہم خدا کی جب خوشی کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری خوشی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل میں بڑی خوبصورت بات خداوند یسوع سے نے کی کہ تم برے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، اگر تم میرے گھر میں آ کر مجھ سے روح القدس کی نعمتوں برکتوں کو مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ آج یہ خیال جو سوچ میں نے مسیحی قوم کی، پاکستانی قوم کی ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک سوچ خیال کلام خدا میں سے آپ کے گوش گزار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ یوٹیوب پر دیکھنے والا ہر ایک مسیحی شخص، خاص طور پر جس کا تعلق پاکستان میں ہے اور وہ پسماندگی کا شکار ہے، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، تو وہ اس کلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائے کہ ہم نے خوشی سے خدا کے گھر میں جانا ہے اور خوشی سے اس کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اور پھر خوشی کے ساتھ ہم نے اپنے ہدیہ جات، اپنی شکر گزاری جو ہے وہ لے کر خدا کے گھر میں جانی ہے، کیونکہ اگر آپ شکر گزاری لے کر خدا کے گھر میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کام جو ہے وہ آپ نے ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کے گھر میں ہم عبادت کرتے ہیں تو جب ہدیہ جات ڈالتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند کی طرف میں خدا نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے عوض ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں، ہم اس کو لوٹا رہے ہیں۔ اور یہ تین کام جو ہے وہ ہم کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بچھڑی ہوئی قوموں کے ساتھ نہیں رہے گا، ہم خوشحال بابرکت قوم بنیں گے۔ اور آج پاکستان کے ہر ایک گھرانے کو جو خصوصاً جو اس وقت پسماندگی کا شکار ہے، ان باتوں کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنائیں اور خدا کی خوشی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا ہمیں خوش رکھ سکے۔ خداوند ایسا کرنے کا مجھے اور آپ سب کو بڑا بھاری فضل بخشے، آمین۔